بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کرل اور میری کوشش ہے کہ آپ کے سامنے شارٹ ویڈیوز تیار کر کے پیش کروں جو ایسے اسٹوڈنٹس کی زیادہ بہتر رہنمائی کر سکیں جو گھر بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں، جن کو یونیورسٹیز یا کالجز تک ایکسیس نہیں ہے، کوئی فنانشل پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ بارکیف ایم انگلش کے اسٹوڈنٹس اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ ایم اے اردو، ایم اے انٹرنیشنل ریلیشنز، ایم اے پولیٹیکل سائنس اور ایل ایل بی کے اسٹوڈنٹس اگر چاہیں تو وہ ہماری پلے لسٹ میں موجود ویڈیوز سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہاں وہ ویڈیوز موجود ہیں جس سے وہ اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے اسٹوڈنٹس نے لٹریری ٹرمز کے حوالے سے بات کی تھی، مختلف جو ٹرمینالوجیز یا شارٹ کوسچن تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے کوسچن کیے تھے۔ اس میں آج کی جو ہماری ٹرم ہے وہ ہے ماڈرنزم۔ یہ بیسکلی ایک شارٹ ٹرم نہیں ہے، لیکن اگر سمپل اس کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک دور ہے، ایرا ہے جو بنیادی طور پر وکٹورین ایج کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وکٹورین ایج جو 1831 سے 1890 تک رہتی ہے، تو اگر صحیح طریقے سے کہا جائے تو ماڈرنزم 1890 سے شروع ہوتی ہے اور 1980 تک اس کا اختتام ہوتا ہے۔ 1980 کے بعد پوسٹ ماڈرنزم شروع ہو جاتی ہے۔ تو ماڈرنزم بیسکلی 5 اس کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم اس کو باقی جو ایجز ہیں ان سے ڈیفرنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے انڈیویجولزم۔ جو ماڈرن رائٹرز تھے انہوں نے سوسائٹی کی بجائے زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا انڈیویجول انٹرسٹ پہ، انڈیویجول جو لائف ہے اس کو زیادہ انٹرسٹ ان کا ڈیولپ ہوا پہلے نمبر پہ۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایکسپیریمنٹیشن شروع کر دی۔ وہ جو ٹریڈیشنل وے تھے آف رائٹنگ تھے، سٹوری رائٹنگ تھے، فکشن رائٹنگ تھے یا ناول رائٹنگ تھے، اس سے انہوں نے بغاوت کی اور اس کو چینج کیا اور ایک نیو ٹیکنیکس جو ہے انٹروڈیوس کی لٹریچر کے اندر۔ تو یہ سیکنڈ چیز ہے ایکسپیریمنٹیشن۔ تھرڈ چیز ہے ایبزرڈزم۔ ایبزرڈزم از بیسکلی ایک انسان کی اسٹرگل ہوتی ہے ریلیجن کو سمجھنے کی، جس میں الٹیمیٹلی وہ ناکام رہتا ہے، ایبسٹریکٹ کو سمجھنے کی، یا پھر میٹافزیکل کو یا اسپرچول آسپیکٹس آف لائف کو سمجھنے کی، جو انسانی زندگی کے روحانی پہلو ہیں ان تک پہنچنے کی ایک اسٹرگل ہوتی ہے جس میں وہ ناکام رہتا ہے۔ تو ایبزرڈزم جو ہے وہ ماڈرن ایج کی ایک اہم کریکٹرسٹکس۔ اس کے بعد ہے سمبولزم۔ سمبولزم گو کہ اگر ہم کہیں تو وکٹورین ایج میں بھی اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ وکٹورین ایج میں جارج ایلیٹ کے ناول میرون دی فلاس کے اندر مل ہے یا بہت سے اور بھی ریور ہے، یہ سمبلز ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو بلکہ اس میں اگر ٹی ایس ایلیٹ کی آپ ایگزامپل لیں تو ٹی ایس ایلیٹ ایز اے جو ماڈرن پوئٹ ہم کہتے ہیں، تو ٹی ایس ایلیٹ کی پوئٹری میں بہت زیادہ سمبلز پائی جاتی ہیں۔ تو ماڈرن ایج کے اندر سمبولزم کا جو تصور ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے کر اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک علامتی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جس طرح ایک پھول جو ہے وہ خوبصورتی کی سمبل بن گیا، چاند خوبصورتی کی سمبل بھی کئی رائٹرز کے نزدیک خوبصورتی کی سمبل بھی ہے، اور بعض رائٹرز کے نزدیک وہ ہرجائی پن کی بھی جو ہے وہ سمبل ہے۔ تو یہ سمبلزم ماڈرن ایج میں آئی۔ اس کے بعد آئی فارملزم۔ اسی ایج کے اندر جو 5ویں کریکٹرسٹک تھی وہ فارملزم تھی۔ فارملزم جو فارملسٹ تھے وہ صرف اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ جو آپ کے پاس آرٹ یا لٹریچر پڑا ہے اس کی فارمز پر ہی فوکس کریں، اس کا جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے اس کے ساتھ باقی جو لنکس ہیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف فارم جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ تو یہ ماڈرن ایج کی بیسکلی 5 کریکٹرسٹکس ہیں: انڈیویجولزم، ایکسپیریمنٹیشن، ایبزرڈزم، سمبولزم اور فارملزم۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، آج کی ٹرم تھی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔ اپنے اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام۔